السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شام 27 رجب المرجب شروع ہونے جا رہی ہے، اور 27 رجب المرجب کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور معراج کے حوالے سے، شب معراج کی رات کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اس رات کو جاگنا چاہیے، اس رات کو نوافل پڑھنے چاہیے، اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کا کیا ثبوت ہے، اس روزے کی کیا فضیلت ہے، اس رات جاگنا چاہیے یا نہیں، اس حوالے سے بتایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ شب معراج اس کی کوئی کنفرم تاریخ نہیں ہے، اتھینٹک کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے کہ شب معراج 27 رجب کو ہی ہوئی ہے، کیونکہ اس دوران اتنے صحابہ کرام نہیں تھے جو تاریخوں کو نوٹ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تاریخ کو لکھتے، تو اتنے صحابہ کرام اس وقت موجود نہیں تھے، تو اس وجہ سے اس تاریخ کا کنفرم نہیں ہے کہ وہ 27 رجب کو ہی شب معراج ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف جو باتیں ہیں، مختلف رائے ہیں، اقوال ہیں۔ چاچا شب معراج کے حوالے سے جو یہ مشہور ہے کہ اس رات میں جاگنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے، تو اس دن جاگنے کا بھی کوئی کنسیپٹ اور کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی کہ شب معراج کی رات کو جاگ کر گزارا جائے یا اس کے کوئی الگ نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھے جائے، ایسی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ساری دنیا سوئی ہوئی تھی، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی جا رہی ہے، اور کسی کو کے علم میں بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج معراج پر جانا ہے یا معراج کرائی گئی ہے۔ یہ تو اگلے دن صبح پتہ چلا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، جب کفار و مشرکین نے اس پر وویلا کیا کہ محمد ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں، میں بیت المقدس گیا ہوں، تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشرکین گئے کہ آپ جس کا نام لیتے ہیں محمد کا، وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تصدیق کی اور فرمایا کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں تو وہ 100% ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ اور شب معراج اس کے کوئی نوافل نہیں ہے، شب معراج کے کوئی نوافل نہیں ہے، اور اسی طرح اگلے دن روزہ رکھنے کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، روزے کا بھی قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نوافل آپ ویسے پڑھنا چاہیں، تہجد کے نوافل وہ آپ ہر رات میں پڑھ سکتے ہیں، ہر رات عبادت کر سکتے ہیں، لیکن خاص کرنا کہ یہ شب معراج کے نوافل ہیں، تو اس کی کوئی قرآن حدیث میں دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور شب معراج کے روزے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، ہر اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزے رکھنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ باقی نفلی روزے آپ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن شب معراج کا کوئی الگ سے روزہ نہیں ہے، اور شب معراج کے دن یا شب معراج کی رات کو جاگنا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے تھے، رات کو نیند میں تھے کہ آپ کو اٹھایا گیا اور معراج کروائی گئی۔ تو اگر جاگنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ رہے ہوتے، انتظار میں ہوتے کب مجھے معراج پر لے جایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا معراج کی رات کو امت کے لیے، وہ تحفہ نمازوں کا تحفہ تھا۔ 5 نمازیں عطا کی گئیں، 50 نمازیں پہلے تھیں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ تو جو تحفہ دیا گیا، جو معراج کا مقصد تھا، نماز کا تحفہ، اس کو یاد رکھنا چاہیے، ان 5 نمازوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، 5 نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو نماز فرض ہے 5 نمازیں، اس کی تو ہمیں فکر نہیں ہوتی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی،
لیکن جو چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں، رات کے نوافل یا عبادت یا روزہ، جو چیزیں شب معراج کے حوالے سے منسوب کی گئی ہیں جن کا ثبوت نہیں ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کی طرف توجہ نہیں کی جاتی جو معراج کا اصل مقصد تھا۔